بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہمارا سفر چلتے چلتے ہم اب آ گئے ہیں تہذیبی جمود اور زوال کا دور۔ اور پچھلا لیکچر میں ہم نے جسٹ ایک اوور ویو کیا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال ہوگا کہ یہ 1258 ٹو 1924 عیسوی کیلنڈر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم کیوں طے کیا ہم نے؟ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جب امت مسلمہ کے اندر جب یہ زوال اور جمود کا پیریڈ جو گزرا ہے نا، تو وہ اس میں زیادہ ہے۔ پھر 1924 سے آنورڈ کچھ امپرومنٹ ہمیں فیل ہوئی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو IH06 قرار دیا۔ تو IH05 اس لیے کہ 1924 میں کیا واقعہ ہوا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی تھی، تو وہ تباہ ہوئی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑی پاور جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور پھر بن گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے بنو عباس دنیا کے سپر پاور تھے اور وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر منگول، ان کے جب یلغار ہوئی تو وہ سپر پاور بنے، لیکن وہ کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ وہ سپر پاور بنی تھی، اور وہ آ کے 1924 میں ختم ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا ہے کہ یہ جناب ہمارے زوال کا بالکل ایکسٹریم ایک کلائمیکس جو ہے نا، بالکل 1924 میں آ کے وہ ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد امپرومنٹ کا ہوگا تو ہم ان کے لیکچرز میں انشاءاللہ ورز کریں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم سلطنت عثمانیہ کی ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان لیکچرز کی پوری سیریز میں نے سیاست پر زیادہ فوکس نہیں کیا، بلکہ علمی، فکری اور دعوتی اعتبار سے کیا کیا ہسٹری گزری ہے تو یہ، لیکن یہاں جسٹ ایک اوور ویو کے طور پر ہمیں تھوڑی سی سیاست کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں کیا ایسے اہم واقعات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں دعوت، علم و فکر اور تہذیب میں کیا چینجز آئی ہیں، تو اس لیے ہم اس کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ اور حضرات کی اب بکس آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے زیادہ فوکس بادشاہوں کی ہسٹری پہ ہوا اور ان کی آپس میں جنگیں اور سازشیں، بس وہی چلتی ہے۔ تو میں نے اس میں یہ فوکس کیا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ کے ہم علم و فکر اور تہذیب میں دیکھیں کہ کیا چینجز آئی ہیں، تو اس لیے یہ ایک فرق ہے۔ تو آج ہم ایک اوور ویو کرتے ہوئے ایک ٹائم لائن کو ایک نظر دیکھ لیجئے، وہیں سے پھر ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ تو سلطنت عثمانیہ جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، تو ہم ترکی میں ان کا کیپٹل رہا، پھر اس کے بعد فلسطین، ایجپٹ، سوڈان، لیبیا، الجزائر، ایون مراکش، یہ سب میں ان کی حکومت رہی۔ تو اس لیے ان سارے، یعنی آپ کہہ لیں کہ امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں، تو اس کا بڑا حصہ اسی سٹڈی کے اندر کور ہو جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے تو ان کے 7 ہم فیز کر سکتے ہیں۔ ایک تو سلجوق ریاستیں۔ سلجوق ریاستیں کیا تھیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو عباس کے زمانے میں تاجکستان، ازبکستان کے لوگوں کی ایک بڑی مضبوط حکومت بن گئی تھی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ایران، عراق، سیریا اور ترکی تک ان کی حکومت چلتی تھی۔ لیکن پھر ان کے ہاں زوال آ گیا تھا، اور یہ 590 ہجری میں یہ ایک سلجوق چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ بن گئی ہوئی تھی۔ اس میں ترکی میں بھی یہی تھا، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ تاجکستان میں بھی، پھر اس کے بعد ایران میں بھی، پھر عراق میں بھی، سیریا میں بھی الگ الگ حکومتیں بنی ہوئی تھیں۔ تو این اس ٹائم ہوا کہ جب ہلاکو خان، بلکہ اس سے پہلے چنگیز خان کے جب حملے ہوئے، تو تبھی یہی سلجوق ریاستیں ہی تباہ ہوئی تھیں۔ اور آپ نے یاد ہوگا کہ 656 ہجری یعنی 1258 عیسوی کیلنڈر میں آ کے یہ ریاستیں تباہ ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بھی کچھ ایریاز میں، اسپیشلی ترکی میں، سلجوق ریاستیں رہ گئی تھی وہاں پہ۔ کیا وہ ہلاکو خان کے ایک تباہی کے بعد پھر بھی کچھ تھوڑی سی ریاستیں باقی رہ گئی تھیں، اور ایک یہ صورتحال تھی۔ تو اب یہ ترکی کے اسپیشلی سلجوق ریاستیں
590 سے لے کے 699 ہجری یعنی 1194 ٹو 1299 تک یہ رہی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا ہے۔ اب میں عیسوی کیلنڈر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ کو وہی نمبر زیادہ یاد ہوں گے۔ ہجری کیلنڈر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ تو 1299 ٹو 1413 تک یعنی ایک تقریباً 125 سال تک سلطنت عثمانیہ ڈیولپ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ارتقاء اور نشو و نما کے بالکل امپروومنٹ کا پیریڈ پھر اور 100 سال تک رہا، 1413 ٹو 1512 تک یعنی 100 سال تک یہ پھر امپروومنٹ اور فتوحات ان کی چلتی رہیں۔ اور پھر سلطنت عثمانیہ کا جو عروج ہے 1512 ٹو 1566 یعنی زیادہ نہیں رہا، یعنی اراؤنڈ 50 ایئرس، بس اتنی ہی عروج رہا۔ اور اس کے بعد پھر اسٹیگنیشن کا دور، جمود کا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا 1566 ٹو 1754 تک۔ اب جمود کیا ہے؟ اسٹیگنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک آپ کے ذہن میں جو انرجی ہوتی ہے کہ جس سے آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اور چلاتے ہیں معاملات کو، تو لیکن پھر ہوتا ہے کہ پھر جب ہم پہ جمود آتا ہے تو ہمیں پھر کچھ سمجھ نہیں آتی اب کیا کریں ہم۔ تو اس طرح کی حالت پوری قوم کی بھی یا سلطنت کی بھی حکومت کی بھی ایسی شکل بن جاتی ہوتی ہے۔ تو یہ پیریڈ تقریباً 200 سال تک رہا ہے سلطنت عثمانیہ کا۔ اور پھر زوال کا پیریڈ آ گیا 754 ٹو 1909 تک۔ اور جب زوال بالکل آیا تو بس پھر تو خاتمہ ہی ہونا تھا نا، تو پھر 15 سال پھر بھی ان کو مل گئے، تو 1909 ٹو 1924 میں وہ ختم ہوئی۔ تو یہ الگ الگ ایریاز ہیں، ہر ایک میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں یہ میں عرض کرتا ہوں۔